وعلى من تبعهم من أئمة المجتهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنتی وفی روایت کتاب اللہ و عطرتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے. سبحان اللہ. اس سے مانگو تو کھل کے مانگا کرو، وہ خدا ہے ضرور دیتا ہے. سبحان اللہ. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. سبحان اللہ. سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. سبحان اللہ. جس تک آواز پہنچ رہی ہے نا، جس تک آواز پہنچ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے، اس کا مطلب ہے سب تک پہنچ رہی ہے. کوئی اللہ کا بندہ ان برآمدے والوں کو جا کے سمجھا دے کہ 10 منٹ کے لیے اندر آ جائیں اور چپ کر لیں، صرف 10 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے آ جائیں بھائی، 10 منٹ کے لیے. اچھا بھائی، 4 مصرے اور سنیں، 4 مصرے اور سنیں. یہ اوپر والے ہیں. او بھائی، خواتین سے گزارش ہے چپ ہو جائیں. خواتین چپ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا، جو فوت ہو گیا ابھی، اس نے کہا تھا مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے، سب سے آخر میں. چپ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جیڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر ہجے دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا. جو ہجے بھی چپ نہیں کرنی نا، پھر میں ایک اور دوڑا سٹنا ہے. الحمدللہ. سچی گل ہے، توجہ میری طرف. لوگ دور دور سے خطیب کو سننے آتے ہیں. میں توجہ، بس اب چپ کرانے والوں کو بھی کوئی چپ نہ کرائے، ہم اپنا کام پورا کریں گے. لوگ دور دور سے خطیبوں کو سننے آتے ہیں، میں دور سے تمہیں بیان سنانے آیا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے آپ کتنا برداشت کرتے ہیں. دوستو، آج میں نے بڑا بہترین عنوان آپ کے لیے بنایا تھا، اور وہ عنوان تھا قرآن اور اہل بیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ ماحول کچھ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، اس لیے گفتگو مکمل اگرچہ نہیں ہو سکے گی، لیکن ایک گزارش ہے کہ 2-4 باتیں جن کو سمجھ آئیں. اب دیکھیں نا، یہ اندر والے تو کم از کم چپ ہو جائیں. ہلو بھائی، میں 4 مصرے کہتا ہوں، جس کو سمجھ آ جائیں اس نے جواب دینا ہے کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، بارش آئی ہوئی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں لائٹ نہیں ہے. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ. ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ. آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن والے کا اہل بیت. اب اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو قرآن دیا اور اپنے نبی کو اہل بیت دیے، اور قرآن بھی ہدایت کا سر چشمہ اور نبی کے اہل بیت بھی ہدایت کا سر چشمہ. میں نے جو حدیث ڈھونڈی ہے وہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نمبر 1 قرآن،
نمبر 2 ایک روایت میں میری سنت، دوسری روایت میں میری اہل بیت، میری اطرت، میرے اہل بیت۔ میں قرآن میں غور کرتا ہوں، میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ میں نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے نازل کیا، اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہر چیز کا بیان ہے، نمبر 2 یہ ہدایت ہے، نمبر 3 یہ رحمت ہے، نمبر 4 یہ تمام مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ 4 خوبیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اب میں قرآن کی دوسری آیت میں غور کرتا ہوں، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ توجہ میری طرف بھائی، توجہ میری طرف۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور نبی کو کہہ دیا علمک ما لم تکن تعلم۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، فرمایا ہر چیز کا بیان ہم نے نبی کو دے دیا۔ کیا مطلب کہ علم قرآن میں ہے تو علم نبی کے پاس ہے، فلسفے کا علم قرآن میں تو فلسفے کا علم نبی کے پاس، حقوق کا علم قرآن میں تو حقوق کا علم نبی کے پاس، فرائض کا علم قرآن میں تو فرائض کا علم نبی کے پاس، ریاضی کا علم قرآن میں تو ریاضی کا علم نبی کے پاس، نماز کا علم قرآن میں تو نماز کا علم نبی کے پاس، سجدے کا علم قرآن میں تو سجدے کا علم نبی کے پاس، رکوع کا علم قرآن میں، رکوع کا علم نبی کے پاس، قیام کا علم قرآن میں، قیام کا علم نبی کے پاس، اسی طرح زکوٰۃ کا علم قرآن میں، زکوٰۃ کا علم نبی کے پاس، اسی طرح روزے کا علم قرآن میں، روزے کا علم نبی کے پاس۔ اور دوستو ایک بڑی پیاری بات کرنے والا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے، جملہ بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرنا، بہت قیمتی جملہ ہے دوستو، توجہ میری طرف، بہت قیمتی جملہ ہے۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن کو ہر چیز کا بیان کہا، نبی کو ہر چیز کا بیان دے دیا۔ اللہ نے قرآن کو ہدن کہا، نبی کے لیے کہہ دیا انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ نے قرآن کو رحمت کہا، نبی کو رحمت للعالمین کہہ دیا۔ اللہ نے قرآن کو بشریٰ للمسلمین کہا اور قرآن کو نبی کو کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، جب قرآن کی باری تھی اللہ نے قرآن کو تو بشارت کہا لیکن صرف مسلمانوں کے لیے، مگر جب نبی کی بات آئی نبی کو یوں بھی کہا کہ یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ حق کے لیے، تمام عالمین کے لیے۔ اللہ نے کہا زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہے، ذرات کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور میں نے غور کیا ہے جو خوبی اللہ قرآن میں رکھتا ہے وہ خوبی اللہ اپنے قرآن والے نبی میں رکھتا ہے۔ عظمت قرآن میں، عظمت نبی میں، سچا قرآن ہے، سچا نبی ہے، لاریب قرآن ہے، لاریب نبی ہے، شان والا قرآن ہے، شان والا نبی ہے، عزت والا قرآن ہے، عزت والا نبی ہے، عظمت والا قرآن ہے، عظمت والا نبی ہے۔ اور میں ایک اور حدیث میں غور کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ خرج منہ۔ اس قرآن سے برکت حاصل کر کیونکہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اب میں اس جملے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے اور یہی میری تقریر کا خلاصہ ہوگا۔ بات سمجھ آ جائے اپنی زبان کو ضرور حرکت دیجیے گا، بات سمجھ آ جائے دل کی دھڑکن زبان پہ ضرور آنی چاہیے۔ اللہ کے اندر سے ایک خزانہ نکلا، توجہ، اللہ کے اندر سے ایک خزانہ نکلا، اللہ نے اس خزانے کو لفظوں میں ڈھالا تو قرآن بنا دیا، اسے حسن میں ڈھالا تو محمد بنا، لفظوں میں ڈھالا، لفظوں میں ڈھالا تو قرآن بنا دیا، حسن میں ڈھالا تو محمد بنا دیا۔ میں اس جملے کو تھوڑا سا بدلوں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس جملے کو تھوڑا سا بدلوں تو مولانا یوں کہہ سکتا ہوں اس کے اندر سے خزانہ نکلا، اس نے چاہا کہ میرے خزانے کو پڑھا جائے، اس کی چاہت تھی کہ میرے خزانے کو پڑھا جائے تو اس نے قرآن بنا دیا، اس کی چاہت تھی کہ میرے خزانے کو دیکھا جائے تو اس نے محمد بنا دیا۔ پھر ایک بات اور ہے، اس نے جیسا قرآن بنایا ویسا قرآن والا بنایا، جیسا قرآن بنایا ویسا
قرآن والا بنایا جو عزت و عظمت و تقدس و شان رفعت اس نے قرآن کو دی ہے وہی قرآن والے کو دی ہے. اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، جب قرآن کی بات آئی اس نے کہا یہ بے عیب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں. یا اللہ قرآن ہے اس میں عیب نہیں ہے، یہ تو تیرا کلام ہے، مگر تو نے نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس میں بے عیب، اس میں کوئی عیب نہیں. لوگ اس میں وہ مخلوق ہے اس میں عیب تلاش کر سکتے تھے، تو نے اپنے نبی کی صفائی کیوں نہیں کی ہے؟ توجہ یہاں بھی ایک قیمتی موتی دوستوں تمہیں دینے والا ہوں. اللہ نے قرآن کو اپنے کلام کو کہہ دیا یہ پاک ہے اس میں عیب کوئی نہیں، مگر اپنے نبی کو نہیں کہا یہ پاک ہے اس میں عیب کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ایک یہ ہے کہ میں کہوں میرا نبی بے عیب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ میرا نبی کہے میں بے عیب ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے نبی سے دشمنی کرنی ہے میں ان کی زبانوں سے کہلواؤں کہ یہ جو تو نے محمد بنایا اس میں عیب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جب پوچھا جربتمونی، تم نے مجھے بے حل وجدتمونی صادقہ اور کاذبہ، تم نے بے رہا بارہا مجھے دیکھا ہے، تم نے مجھے سچا پایا یا تم نے مجھے جھوٹا پایا. تو وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کو جھوٹا کہنا تھا، وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کو ساحر کہنا تھا، وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کو جادوگر کہنا تھا، وہ زبانیں جنہوں نے میرے نبی کی تکذیب کرنی تھی، انہیں پتہ نہ تھا یہ ہم سے کیا مطالبہ کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے جب سوال کیا انہوں نے کہا جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا دیکھا آپ کی زندگی میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کے چلنے میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کے اٹھنے میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کے بیٹھنے میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کی زبان میں صدق ہی صدق دیکھا، آپ کی نگاہوں میں صدق ہی صدق دیکھا. آپ کی ایک جملہ اور کہتا ہوں توجہ، آپ کے پیغام کو دیکھا وہ صدق ہے، آپ کو دیکھا تو صادق ہے، آپ کی محفل میں دیکھا تو بیٹھنے والے صدیق ہیں، آپ کے بستر پہ دیکھا تو آنے والی صدیقہ ہے. چار چیزیں میں آتا ہوں توجہ. اللہ نے کہا قرآن بے عیب ہے اور جبریل جو بھی صورت لائے بے عیب ہے. بات سمجھ آئیے؟ ارے میں تھوڑے سر ہلانے دی قربان جاواں پائیا خون دا سک جاوے پھر بھی وہ مہربانی ہوتی نعرہ لا لیا نہیں تو تسی وہ تے کدھر غصے تے نہیں بیٹھے. توجہ میری طرف، جو بھی جبریل صورت لائے کیا ہے؟ بولو یار سارے بے عیب ہے. چاہے سورت الحمد ہے، چاہے سورت آل عمران ہے، چاہے سورت بقرہ ہے، چاہے سورت النساء ہے. اللہ نے کہا یہ میرا جبریل ہے. انہو لذو ذی قوت عند ذی العرش مکین، انہو لقول رسول کریم، یہ رسول فرشتہ ہے، کریم فرشتہ ہے، عزت والا فرشتہ ہے، قوت والا فرشتہ ہے، اور یہ مطاع ثم امین، یہ فرشتوں میں عزت والا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، امانت والا ہے. گویا اللہ نے ساری باتیں نکال دی، جو عیب اس کے پیغام میں نکالے جا سکتے تھے وہ سارے عیبوں سے اس پیغام لانے والے پیغمبر کو پاک کر دیا. رب نے کہا جبریل جو بھی صورت لائے وہ بے عیب ہے. اب جملہ اور بھی سننا، جبریل دو صورتیں لایا ہے، ایک صورت قرآن کی ہے، ایک صورت میری ماں عائشہ کی ہے. جو بھی صورت لایا وہ بے عیب لایا ہے، اور دو صورتیں، ایک قرآن کی صورت ہے، ایک صورت عائشہ کی ہے. عاشقوں مجھے جملہ بدل کے یوں کہنے دو، وہ جو قرآن والی صورت لایا اس نے میرے نبی کی صورت سجا دی، اور وہ جو عائشہ کی صورت لایا اس نے میرے نبی کی سیرت سجا دی. دو صورتیں لایا، دو صورتیں لایا. انتظامیہ سے ایک گزارش ہے 10 منٹ کے لیے اگلے مہمان کو نہ لے آئیں کہیں بات نہ ٹوٹ جائے. دو صورتیں لایا، دونوں بے عیب ہیں. اب میرے نبی نے کہا حل وجدتمونی صادقہ او کاذبہ، میں آئینہ ہوں، تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، تم نے میرا چلنا دیکھا، تم نے میرا پھرنا دیکھا، تمہارے اندر میں نے شادی کی ہے، تمہارے اندر میں نے چلنا سیکھا، میری ساری زندگی تم نے دیکھی ہے، بتاؤ میں کیسا ہوں. انہوں نے کہا چار باتیں. انہوں نے کہا آپ میں صدق ہے، آپ کا پیغام صدق
موڈ سی شیر پڑھن دا اور جڑے جویں دا حال ماحول بنے نا دل نہیں کردا سبحان اللہ اس کلے نوں تحریک کہہ دین حق باطل وچ تفریق کہہ دین اونوں اپنے کان شفیع کہہ دین دشمن دے لئی وجنی کہہ دین اصحابہ دا تالی کہہ دین تحقیق بنا تصدیق کہہ دین مدنی دے بہت نزدیک کہہ دین اونوں سادس نیت رفیع کہہ دین گفتار وچ نست علی کہہ دین افکار دا بحر عمیق کہہ دین اسلام دی مندری وچ چڑھیا اونوں ایک نایاب علی کہہ دین تو ریاض مزید جے پوچھدا ہے تو بکرا تن صدیق کہہ دین اور میں اپنا نظریہ دے کے جاؤں ہر کہیں دا اپنا ہوتا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نوں میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک یا دو نوں میں کافر نہیں آتا توجہ پھر سننا ہر کہیں دا اپنا ہوتا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نوں میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک یا دو نوں میں کافر نہیں آتا سمجھدا ہے جو ہے کہ وکھرا گروہ ہے تے وکھرے گروہ میں کافر نہیں آتا جڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو گئے کسے کلمہ دونوں میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن ہے سولی سے چڑھ کے میں کالک سفیدوں کی پہچان آتا جڑا کتا بھوکے ابو بکر ہوتے نشا حسن کی میں مسلمان آتا جڑا پہلے مومن کو مومن نہ من دے بھائی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میں تو ہمیشہ نکتے لے کے آتا ہوں جو چینی کے بغیر ہوتے ہیں کیونکہ چینی شامل ہو جائے تو نکتہ چینی بن کے شوگر ہو جاتی ہے میرے نکتے شوگر فری ہوا کرتے ہیں اپنی بات ضرور کروں گا کسی کو کچھ نہیں کہنا کسی کو کافر نہیں کرتے مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس کو کیویں مسلمان آکھاں میرے نبی کو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا آپ کے بستر پہ صدیق آپ کی محفل میں صدیق ہے آپ صادق ہیں آپ کا پیغام صدق ہے چار باتیں کتنی باتیں ہوئی کتنی ہوئی آپ کون ہیں صادق ہیں آپ کا پیغام کیا ہے صدق ہے آپ کا پیغام کیا ہے صدق ہے آپ کی محفل میں بیٹھنے والے کیا ہیں بولو یار صدیق ہیں اور آپ کے بستر پہ آنے والی اور میں نے کہا آج میرا عنوان قرآن اور اہل بیت ہوگا اور اہل بیت میں پہلے ہیں ہی نبی کی بیویاں صدیقہ خدیجہ طاہرہ حفصہ یہ ساری اہل بیت کا پہلا مصداق ہے اس کے بعد نبی کے خاندان والے بھی ہیں اب میں بات کر رہا تھا نبی کے خاندان کی نبی کے قرآن کی میں نے نبی کے قرآن میں غور کیا اللہ کے نبی کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب نے کہا اے میرے پیارے نبی تیرے دو لباس ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم دوستو یہ سبق یاد رکھنا ایک لباس وہ ہے جو میرے نبی نے بدن پہ چڑھایا بدن پہ اوڑھا ہوا ہے ایک لباس وہ ہے جو میرے نبی کی زوجہ ہے قرآن نے ازواج کو بھی لباس کہا ہے دو لباس ہے میرے نبی کے ایک لباس وہ ہے جو میرے نبی کے بدن پہ ہے دوسرا لباس وہ ہے جو میرے نبی کے بستر پہ ہے جب نبی کے بدن والے لباس کی بات آئی اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اے میرے نبی تو بھی پاک ہے اور میں خدا یہ چاہتا ہوں کہ تیرا لباس بھی پاک رہے لیکن جب نبی کے بستر والے لباس کی بات آئی اللہ نے یوں نہیں کہا اے نبی کی گھر والیوں پاک ہو جاؤ اللہ نے یوں نہیں کہا اے نبی گھر والیوں کو پاک کر لیجئے اللہ نے کہا انما یرید اللہ انما یرید اللہ انما یرید اللہ کعبے کو پاک کرے تو ابراہیم بدن کو پاک کرے تو نبی لباس کو پاک کرے تو نبی مگر فرمایا عائشہ کو پاک میں خدا کر اسے میں نے پاک کرنا ہے ربا تو کیوں پاک کرے گا فرمایا مجھے پتا ہے کہ لباس کی پاکیزگی ظاہر میں ہے یہ بھی بڑی قیمتی بات لباس سامنے پتا چلتا ہے کہ یہ پاک ہے نا پاک ہے ٹھیک ہے لیکن بدن جو پاک ہوتا ہے تو وہ سینے سے ہوتا ہے ہاں جی کوئی گنجائش ہے کہ ہاں یہ میں ماشاءاللہ نہیں چل رہی
توجہ میری طرف بھائی، مہمان آئے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا مہمان آئے ہیں تو نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر۔ آپ جانتے ہیں کہ مہمانوں کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، جزاکم اللہ، بات مکمل کرنے دیجیے، تھوڑی سی بات ہے، مہمانوں کا میں اکرام کروں گا اور میں اپنا بقیہ ماندہ ٹائم مہمانوں کو دوں گا، جزاکم اللہ۔ بھائی توجہ ہے سب کی؟ اچھا جی، میں آپ دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو میں اپنی گفتگو پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔